بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹرانسجینڈر خنثی کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ کہ ہماری مذہبی کتابوں میں خنثی کی کتنی قسمیں، اور آپ نے جب ان کو حصہ دینا ہے تو آپ نے کس طرح دینا ہے۔ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ خنثی کی بیسکلی 3 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ خنثی کی کتنی قسمیں بنائی گئی ہیں؟ 3۔ ایک سائڈ میں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں۔ خنثی ایک ہوتا ہے خنثی مذکر، اور ایک ہوتا ہے خنثی مؤنث، اور ایک ہوتا ہے خنثی مشکل۔ خنثی مذکر وہ ہوتا ہے مذکر جس میں مذکر والی علامات زیادہ ہو۔ یہ ماضی میں تقسیم کی گئی تھی، اور یہ حل کرنے کے لیے بھی حصہ جائیداد میں آپ نے ان کو کیا دینا ہے۔ خنثی مؤنث جس میں مؤنث کی علامات زیادہ ہوں۔ خنثی مشکل آپ کنفیوز ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے مذکر کا حصہ دینا ہے یا مؤنث کا حصہ دینا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ علامات دونوں برابر ہیں، یا پھر دونوں طرح کی علامات میں ابہام ہے، اس کو خنثی مشکل میں لے کر آتے ہیں۔ اب آگے یہ جو مشکل والا ہے نا، اس میں پھر آگے 2 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ خنثی چھوٹا ہے اور آپ انتظار میں ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ وہ جب وہ خنثی بڑا ہوگا، بچہ وہ بڑا ہوگا، تو ایک طرح کی علامات واضح ہو جائیں گی، مذکر والی علامات یا مؤنث والی علامات، تو اس کو کہتے ہیں خنثی منتظر الحال۔ کیا کہتے ہیں؟ منتظر الحال۔ اور ایک ہے غیر منتظر الحال، بے خنثی بڑا ہے، خنثی بڑا ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ ویسے کو 20 سال کا ہے، ابھی آپ کنفیوز ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی مذکر ہے یا مؤنث، آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں صرف علامات جست دیکھ کر بے علامات کون سی زیادہ ہیں یہ حکم لگا دیا جاتا تھا، بھئی یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو یہ غیر منتظر۔ اب دونوں کو، اب نا کچھ لوگ کنفیوز تھے پہلے، میں نے جب کچھ باتیں کی، کچھ لوگ ابھی ان کو ابہام تھا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو ہم نے حصہ کیسے دینا ہے۔ بھئی اس کو حصہ دینے کا الگ طریقہ کار ہے، اور اس کو حصہ دینے کا الگ طریقہ کار ہے، یہ پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کو حصہ دینے کا طریقہ کار الگ ہے، اور اس کو حصہ دینے کا طریقہ کار الگ ہے۔ منتظر الحال، جب کوئی بھی کویسچن آئے گا خنثی والا پیپر میں آ جاتا ہے، آپ مسئلہ حل کریں اور اس میں خنثی دے دیتے ہیں، تو اس میں اگر تو وہ کہہ دیتے ہیں منتظر الحال تو اس کے لیے الگ میتھڈ ہے، اور اگر آپ وہ کہہ دیتے ہیں غیر منتظر الحال تو اس کے لیے الگ طریقہ ہے۔ یہ پہلی بات، یہ پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اگر جیسے وہ خنثی کا مسئلہ دے دیں کہ خنثی کا مسئلہ حل کریں، تو پھر اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، آپ بریلینٹ ہیں، تو پھر آپ کو واضح طور پہ لکھنا چاہیے کہ خنثی مشکل میں 2 صورتیں، منتظر الحال اور غیر منتظر الحال۔ منتظر الحال کے مطابق یہ مسئلہ یوں حل ہوگا اور اس کو کریں، اور غیر منتظر الحال کے مطابق یہ مسئلہ یوں حل ہوگا اور اس کو کریں، سیپریٹ کریں۔ ابھی میں آپ کے سامنے کر لوں گا میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، منتظر الحال میں ہم مسئلہ بناتے ہیں، اور شارٹ مسئلہ بناؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ زوجہ، خنثی اور ساتھ عام، تو اس کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، زوجہ، خنثی اور عام۔ خنثی یہاں پہ کیا ہوگا؟ مذکر، اور یہاں پہ مؤنث، ٹھیک ہے؟ اور بنوت والا ریلیشن ہے، یعنی اس کا جو تعلق ہے وہ کون سا ہے؟ بنوت والا ہے۔ اب یا تو یہ بیٹا ہے یا پھر بیٹی ہے، بیٹا یا پھر بیٹی ہے، اور یہ کون سا خنثی ہے بھائی؟ یہ خنثی منتظر الحال ہے، چھوٹا بیبی ہے۔ اب آپ اس کو حصہ جائیداد میں دینا ہے تو کس طرح دیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں آپ اولاد موجود ہے، زوجہ کو سمن، اور یہ اسبہ، اور یہ بیٹا ہوگا تو یہ بھی اسبہ۔ اب اسبات کی بحث میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، اسباب نفس میں کتنی صورتیں ہوتی ہیں، یا اس کی کائنڈس کتنی ہیں؟ 4 ہیں، جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیل اور جزء جدی۔
یا تو اولاد میں سے ہوں گے اسبات، یا آبا و اجداد میں سے ہوں گے، یا بہن بھائی اپنے، یا باپ اور دادے کے چاچے وغیرہ. تو یہ قریبی ہے اور یہ دور ہے. اسبات میں ہم اس کو کانٹا لگا دیں گے. اگر کسی کو اسبات کے بعد میں کنفیوژن ہے تو وہ اسبات کا لیکچر تفصیل سے پیچھے سے سن لیں. اسبات کی جو ساری ہم نے بنایا ہوا اس کو پڑھنا، ہاں جی وہ سمجھ آ جائے گی. اب ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو مسئلے میں مسئلہ 8 سے بنائیں گے 1 اور اس کو 7 حصوں میں. ہاں فریق اول فریق ثانی میں سے کوئی ایک حصہ آ جائے تو اس کے مخرج سے مسئلہ بناتے ہیں. تو ہم نے مسئلہ 1 سے بنایا. اب یہ مسئلہ حل ہے. حل ہے جی بھائی، یہ مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر ہم مطلب مونس ہوگا تو بیٹی ہے، اس کو ہم کیا دیں گے؟ نصف. اور اس کو ہم کیا دیں گے؟ سمن. اور یہ اسبا. مسئلہ ہم بنائیں گے 8 سے. اس کو 1 اور اس کو 4 اور ان کو 3. ٹھیک ہے. اگر تو خنثی ہوگا نا مذکر مؤنث والا، بھائی مذکر والا ہوگا تو صرف اس میں ایک آپ اگر کسی کو بول دیا کوشچن آ جاتا ہے خنثی یہ مذکر ہے، خنثی مذکر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ہی حصہ دینا ہے، ایک ہی مسئلہ بنانا ہے. وہ ایک ہی مسئلہ مذکر والا بنا لیں گے. یہ اگر واضح طور پہ آئے خنثی مؤنث ہے، مطلب یہ کہ آپ نے اس کو بیٹی شمار کرنا ہے، بھی مؤنث شمار کرنا ہے، تو ایک ہی. اگر مشکل آ جائے گا تو پھر آپ 2 مسئلے بنائیں گے. اور پھر منتظر الحال ہے تو اس میں پھر یہ صورت ہے. اب منتظر الحال میں آپ کیا کریں گے؟ اس کا 1 اور 4 اور 3 پورا ہو گیا نا سارا. اچھا اب اس میں ہم نے دونوں میں نسبت دیکھی ہے. دونوں میں نسبت دیکھی تو مسئلہ جامعہ کیا نکلا؟ نسبت تماثل ہے. ان میں سے ایک ہی مسئلہ جامعہ ہوگا. اور ان کو کراس ضرب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کراس ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نسبت تماثل ہے. اور اگر یہ چیز ہی نہیں سمجھ آتی تو تصحیح کے اصول اور پلس پیچھے والے جو خنثی کے بارے میں نے کچھ چیزیں آپ کو کروائی ہیں، آپ وہ دیکھ لیں. میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو لوگ بس اوقات چھٹی کے بعد آتے ہیں یا جو پہلی دفعہ جو ہے نا یہ چیز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں. اچھا اب ہم اگلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ مسئلہ مکمل حل ہو گیا کیونکہ یہاں پہ نسبت تماثل ہے، مسئلہ جامعہ ان میں سے ایک ہوگا. اور اگر یہاں پہ نسبت تباین ہوتی ہے تو پھر آپ ایک کو دوسرے کے ساتھ ضرب دیتے اور حاصل ضرب یہاں پہ مسئلہ جامع ہوتا اور کراس ضرب بھی دیتے. اس والے مسئلے کو ادھر حصوں کے ساتھ، اس والے کو ادھر حصوں کے ساتھ آپ ضرب دے دیتے. اور اگر نسبت تداخل یا تباقق ہوتی تو وفقوں کو ایک کو دوسرے کے وفق کے ساتھ آپ ضرب دیتے اور کراس ضرب بھی دیتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ تو نسبت تماثل ہے، یہ مسئلہ پورا ہے. اب آپ ان کے حصے نکالیں گے کیسے؟ یہ دیکھیں، زوجہ لکھیں گے اور خنثی لکھیں گے اور لکھیں گے. زوجہ کو یہاں پہ کتنا 1 اور 1 آپ اس کو پورا حصہ دے دیں گے. اور خنثی کو یہاں پہ 7 اور یہاں پہ 4 آپ اس کو زیادہ دیں گے. اور چچا کو یہاں پہ 3 اور یہاں پہ کچھ نہیں مل رہا، آپ اس کو کچھ نہیں دیں گے. تو اس طرح سارا مال تقسیم کر دیں گے 8 کا 8، یعنی مال کے 8 حصے کیے. تو یہ جو 7 ہے نا خنثی بیٹی ہے، یہ رکھ دیا جائے گا اس کو. ہاں جی، اس کا جو ولی ہے اس کو دے دیا جائے گا. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اگر تو وہ مذکر ہے تو وہ 7 کے ساتھ اس کو مل جائیں گے. اور اگر وہ مؤنث ہے تو اس کو کتنے سے ملیں گے؟ 3 بچ جائیں گے. آپ نے 3 کس کے روکے تھے؟ عام کی. وہ آپ اس کو واپس کر دیں گے. تو یہ والا مسئلہ خنثی منتظر الحال والا مسئلہ اور حمل والا مسئلہ الحمل، ایک بیبی ماں کے پیٹ میں آپ اس کو حصہ دے دیں. تو اس میں بھی یہی پروسیجر ہے، آپ مذکر اور مؤنث فرض کرتے ہیں، پھر جب حصے دیتے ہیں نیچے نکال کے تو حمل کا فائدہ یعنی بچے کے لیے زیادہ رکھتے ہیں اور جن ورثاء کو نقصان پہنچتا ہے آپ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہاں بھی ویسے کرتے ہیں. پھر وہ بیبی جب پیدا ہوتا ہے اگر مذکر ہے تو مذکر والا حصہ لیتے ہیں، اگر مؤنث ہے تو پھر مؤنث والا حصہ دے کے باقی جن لوگوں کا آپ نے بچا کے رکھا ہوتا ہے نقصان جن کو پہنچایا وہ آپ ان کو واپس کر دیتے ہیں. تو جیسے وہ مسئلہ الحمل ہے ایسے ہی منتظر الحال والا مسئلہ بھی یہ ایسے ہے. اب یہ جو غیر منتظر الحال والا مسئلہ ہے نا، پھر آگے اس میں 2 موقف ہیں. آگے اس میں کیا ہے؟ 2 موقف ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 2 جو موقف ہے نا ہم وہ
یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں. فرض کیا یہی جو ہے نا یہی مسئلہ اسی کو میں کر دیتا ہوں کہ غیر منتظر الحال میں تو آپ کیا کریں گے, یہاں پہ میں اوپر نیچے کر دیتا ہوں ایسے زوجہ خنثی اور عام, زوجہ خنثی اور عام. یہاں پہ خنثی کیا ہے مذکر اور یہاں پہ مؤنث. مذکر ہوگا تو بیٹا اور مؤنث ہے تو بیٹی, لیکن یہ تو غیر منتظر الحال خنثی مشکل ہے. تو اس میں دو وقف کون سے ہیں, ایک ہے نصف مذکر مؤنث کا اور ایک ہے اسماء الحال ہے. میں پہلے جو اسماء الحال ہے نا کہ دونوں حالتوں میں سے جو بری حالت ہے وہ خنثی کی ہوگی, دونوں حالتوں میں سے جو بری حالت ہے وہ ٹرانسجینڈر کی ہوگی, یعنی کم حصہ دیں گے. کیا کریں گے, کم حصہ دیں گے. اور یہ والا پروسیجر اور یہ والا میتھڈ ایزی ہے, آسان ہے. کیسے, یہ دیکھیں. یہ ہم مذکر اولاد موجود ہے تو اولاد موجود ہے, بیوی کو سمن اور یہ اسباب اور یہ بھی اسباب, لیکن اس کو نہیں ملے گا. مسئلہ آپ بنائیں گے 8 سے 1 اور 7 جیسے آپ نے پیچھے حل کیا تھا. یہ کس کے مطابق میں حل کر رہا ہوں, یہ میں حل کر رہا ہوں اسماء الحالین کے مطابق. دو حالتوں میں سے جو بری حالت ہے, میں بھی واضح طور پہ بار بول رہا ہوں. اچھا, دوسرا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں. اس کو ہم دیں گے سمن اور اس کو ہم دیں گے نصف اور یہ اسباب, اور آپ مسئلہ بنائیں گے کس سے 8 سے 1 4 اور 3. اب دونوں مسئلے جب آپ نے بنا لینے ہیں نا تو جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خنثی کو کس مسئلے میں نقصان ہو رہا ہے, بس آپ وہ مسئلہ دے دیں گے. یہ تو ایزی مطلب میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اسماء الحالین کے مطابق ہم نے یہ مسئلہ مکمل کر لیا, یہ مسئلہ مکمل کر لیا. اس کے بعد ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کتنا مل رہا ہے. وہاں پہ 8 میں سے 7 مل رہا ہے اور یہاں پہ 8 میں سے 4 مل رہا ہے. تو کہاں پہ کم مل رہا ہے, 4. سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے اسماء الحالین والے موقف کے مطابق خنثی غیر منتظر الحال کے لیے یہ مسئلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہم لیں گے, بیوی کو ایک حصہ دیں گے, خنثی کو 4 دیں گے اور عام کو بھی ملے گا. یہ اسماء الحال ہے. اچھا, آپ یہاں پہ مجھے یہ کہیں گے کہ یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے کہ بھئی کل مال میں سے کتنا دیا, لیکن بسا اوقات بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ایسے پتہ نہیں چلتا کل مال میں سے اتنے سے دیے, یہ زیادہ یا دوسرا زیادہ ہے. فرض کیا جیسے یہ ہے, یہاں پہ آ جاتا ہے 11/13 فرض کر لیا, اور اس کے مقابلے میں ایک اور ہے وہ ہے 14/16. اب کون سا زیادہ ہے, تو اس میں پھر آپ یہ کریں گے, آپ اس کو 100 کے ساتھ ضرب دیں گے, 100% کے ساتھ ان کا فیصد نکال لیں گے. اس کو بھی آپ ضرب دیں گے 100% کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو 100 کے ساتھ ضرب دے کے اس کی پہ تقسیم کر دیں گے اس کو, تو فیصد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کون سا کتنے فیصد ہے. تو اس طرح اس کا یہ سولوشن ہے. یہ تھا خنثی غیر منتظر الحال میں پہلا موقف. سمجھ لگ گئی ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں, خنثی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. میں دوبارہ بول دیتا ہوں, پیچھے سے ریوائز میں کرواتا ہوں ذرا, پھر آگے آپ پریشان نہ ہو. اگر تو واضح طور پہ آ جائے مذکر ہے تو آپ مذکر والا حصہ دیں گے, جسٹ ایک مسئلہ بنائیں گے. اگر مؤنث کے بارے میں بتا دیا جائے خنثی مؤنث ہے تو آپ مؤنث والا دیں گے. آگے ریلیشن میں بتا دیں گے آپ کو کہ خنثی یہ بنوت والا تعلق ہے, قوت والا یہ کیا ہے. اور اگر وہ مشکل ہوگا اور اگر وہ بولیں گے جسٹ خنثی مشکل ہے مسئلہ حل کریں, تو پھر اس میں آپ منتظر الحال کا سیپریٹ حل کریں گے, غیر منتظر الحال کا سیپریٹ حل کریں گے. اور منتظر الحال کا مسئلہ آپ حمل والے مسئلے کی طرح حل کریں گے. برسا کو آپ کیا کریں گے, نقصان پہنچائیں گے, اور خنثی کو فائدہ پہنچائیں گے, کیونکہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کا حصہ مل جائے گا. اور اس میں فلسفہ یہ ہے, ایسا کرنے میں فلسفہ یہ ہے, اگر آپ اس کو کم حصہ دے دیتے ہیں, خنثی کو ہم یہاں پہ کم دے دیتے ہیں, فرض کہ ہم 4 دے دیتے ہیں, تو 3 حصے ہم چچا کو دے دیتے ہیں. جب خنثی کل کو بڑا ہوتا ہے اور وہ مذکر ہے, اب آپ نے اس کو حصہ زیادہ دینا تھا, اب اس کا حصہ آپ نے چچا کو دے دیا,
जब आप चच्चे को बोलते हैं पैसा वापस करो, वो कहाँ से वापस करेगा? हो सकता है चच्चा ना माने, बंदे दिल में बेईमान हो जाता है। ये भी हो सकता है कि चच्चा जनाब उसको खर्च कर लिया, वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से दूँ, तो ये मसला बन जाएगा। तो इसलिए इसको महफूज कर लें, इसलिए इसको महफूज कर लें। अच्छा, अगर गैर मुंतज़िरुल हाल है, गैर मुंतज़िरुल हाल है तो इसमें दो मौक़िफ़ हैं। एक ये है कि भाई मुज़क्कर मुअन्नस में से जहाँ जो कम मिल रहा है वो दे दो, और दूसरा ये है कि मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा दे दो, तो मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा दे दो। अब ये दूसरा मौक़िफ़ है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। वो अस्माउल हालैन वाला तो ठीक है, आपने दो मसले बनाए हैं, अस्माउल हालैन में आपने दो मसले बनाए सेपरेट, और दोनों में चेक कर लिया कि पहले मसले में कुल कितना हिस्सा, दूसरे में कुल माल में कितना हिस्सा है, जहाँ पे कम मिल रहा है वो दे दिया। लेकिन अब मुज़क्कर मुअन्नस को आधा आधा हम कैसे देंगे, तो उसका मेथड ये है कि आप इन दोनों में निस्बत देखेंगे, दोनों मसलों में निस्बत देखने के बाद जो आप अदद ले रहे हो, अगर निस्बत तमासुल है आप इनमें से एक ले लेंगे, यहाँ पे निस्बत तमासुल है ना, मसला जामे यही आएगा। अगर निस्बत तबायुन है आप एक को दूसरे के साथ ज़रब देंगे और क्रॉस ज़रब भी देंगे, ठीक। और अगर निस्बत तदाखुल या तवाफुक है तो वफ़कों को एक को दूसरे के वफ़क के साथ ज़रब देंगे और क्रॉस ज़रब भी देंगे। और ये अमल प्रैक्टिस से आपको, ये जो अमल है ना, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पे निस्बत तवासुल है, आपने एक ले लिया, अब इसको मसलों की तादाद के साथ ज़रब देंगे। मसले की तादाद कितनी है? 2। आपने निस्बत तवासुल एक लिया, इसको 2 के साथ ज़रब दिया, क्या जवाब आया? 16, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक दो गुरसा की जो हिस्से हैं वो दोनों में से जमा कर देंगे, दोनों में से आप जमा करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ज़ौजा, खुन्सा और ज़ौजा को यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, खुन्सा को यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, कितना? 11। और आम को कितना मिला? 3। हाँ जी, कितने हो गया? 11, 3 और 2, 16। तो ये जो आपने अमल किया है ना, ये खुद ब खुद ही आपने ये जो अमल किया है, खुद ब खुद ही मुज़क्कर और मुअन्नस का आधा आधा उसको मिल गया है, समझ आ रही है? तो ये थी तफसील, और ये खुलासा और तफसील यूँ कह लें कि इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और जामी अंदाज में मैंने आपको बता दी हैं कि खुन्सा की कितने, इसमें 3, मुज़क्कर मुअन्नस और मुश्किल। फिर आगे खुन्सा मुश्किल होगा तो फिर 2 सूरतें, अगर वो बेबी है, छोटा है, बालिग नहीं है, तो फिर आप उसका मसला मसलातुल हमल की तरह हल करेंगे। और अगर वो बड़ा है और आप परेशान हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर उसमें ये है कि आपने अस्माउल हालैन वाला मौक़िफ़ अपनाना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो अपना लें, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है कि मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा दे दें। तो मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा कैसे देना है, वो अस्माउल हालैन से आगे है। आपने 2 मसले बना के फिर दोनों का आपस में रिलेशन देखकर जो जवाब है उसको मसलों की तादाद से ज़रब दो और सब को बरसा के से दोनों मसलों से जमा कर लो। अब कोई मसला नहीं है इसमें, मुकम्मल समझ आ गया है ना? चलो ठीक।